آمد سبت اکبر کریم ابن کریم آپ کو مبارک ہو۔ جملہ بدل کے یوں کہا جا سکتا ہے کہ بڑے حسین کی آمد مبارک ہو۔ یہ کہنا بجا اور درست ہے کہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری بڑے حسین کی آمد ہے اور 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری چھوٹے حسن کی آمد ہے۔ یہ بات ان کے ناموں میں پوشیدہ ہے۔ حسن کہتے ہیں جن میں تمام کمالات اور خوبیاں جمع ہو جائیں۔ میں آپ کے سامنے احادیث کو عرض کروں گا۔ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل مجسم صورت میں ہو تو وہ حسن ابن علی ہے۔ حدیث سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نحل میں آیت ہے کہ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دیا ہے، تمہارے لیے تسخیر کیا ہے، دن کو، رات کو، سورج کو، چاند کو، اور ستاروں کو ہم نے اپنے امر سے مسخر کیا ہے، اور اس میں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ تو سورج و چاند و شمس و قمر اور نجوم یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے تسخیر فرمائے، اور اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور عقل اگر مجسم صورت میں آ جائے تو وہ حسن ابن علی ہے۔ وہ یہ کہ فرمایا حضور نے کہ اگر عقل کی کوئی صورت ہے تو حسن ہے۔ اب تعجب نہ کیا جائے کہ حسن نے صلح کیوں کی تھی، کیونکہ مجسم عقل حسن ابن علی ہے۔ یہ اس بات پر مجھے شدید اعتراض ہے جو پاکستان میں بعض اوقات حتیٰ ٹی وی چینلز پر ہو سکتا ہے کہ کوئی حسن ظن کرتے ہوئے یا اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کرے، اور ہو سکتا ہے کوئی کسی ایجنڈے کے ساتھ یہ کام کرے۔ بینرز بھی لگے ہوتے ہیں زیادہ تر برادران سنت کی طرف سے، اور ٹی وی چینلز پہ بھی آتا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ولادت کا ان کی، تو کہتے ہیں شہزادہ امن، شہزادہ امن حسن ابن علی۔ اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شہزادہ امن حسن ابن علی۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، شاید کسی قابل ہو، ذرا غور فرمائیے گا۔ دیکھیں، نہ حسن شہزادہ امن ہے کوئی، اور نہ حسین کوئی شہزادہ جنگ ہے، نعوذ باللہ۔ فرق حسن اور حسین میں نہیں ہے، فرق یزید اور معاویہ میں ہے۔ کون سی بات ہے؟ حقیقت ابدی مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفیوں۔ اب اس کی تفصیل اپنے مقام پر کہ یزید و معاویہ میں فرق کیا تھا، اور کیوں امام حسن علیہ السلام نے سلوک کی اور کیوں امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی۔ لیکن شہزادہ امن سے تعبیر اگر یہ کسی ایجنڈے کے تحت ہے کہ اس میں نعوذ باللہ من ذالک امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا جائے اور امام حسن کو بطور امن کے شہزادے کے پیش کیا جائے، ایک جملہ یاد رکھیے گا اور بھی، کہ در حقیقت امام حسن کی صلح وہ باطل کے خلاف جنگ ہے، اور حسین ابن علی کی جنگ انسانیت کے لیے امن ہے۔ یہ بات پہنچ رہی ہے، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں مل کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ مجھے کوئی جعلی روایت بھی نہیں بتلا سکتے، کہ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں بتلا سکتے جہاں طول تاریخ میں لکھا ہوا ہو کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان کبھی نعوذ باللہ اختلاف ہوا ہو۔ دیکھیں، کوئی بھائی آپس میں کتنی محبت کرنے والے ہوں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے بھائی عطا کیے ہیں، تو چاہے آپ کا کتنا ہی قریبی تعلق ہو اور کتنی ہی محبت ہو، کہیں نہ کہیں زندگی میں جا کے کسی نہ کسی موقع پر تو اختلاف ہوتا ہے، چاہے وہ اختلاف آگے جا کر باقاعدہ کسی مثلا بڑے معاملے میں انشاءاللہ تبدیل نہ ہو اور قطع رحمی نہ ہو انشاءاللہ، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف، ڈفرنس اوپینین ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں صلح صفائی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے وی ایگری ٹو ڈس ایگری، ٹھیک ہے۔ لیکن 47 برس کی زندگی ہے امام حسن کی امام حسین السلام کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی یہ بھائی جدا نہیں ہوئے،
یہ نہیں آئے تطہیر میں ساتھ میں ہے، چادر تطہیر میں، یہ مباہلہ میں ساتھ میں گئے ہیں، یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہیں، اس کے بعد یہ کوفہ ساتھ ہجرت کر کے گئے، جنگ جبل میں ساتھ ہیں، صفین میں ساتھ ہیں، نہروان میں ساتھ ہیں، کوفہ سے واپس دوبارہ مدینہ آئے ہیں، ساتھ ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی جو دو بھائی آپس میں جدا نہ ہوئے ہو، کوئی ایک موقع آپ نہیں بتلا سکتے کہ آپس میں کہیں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف ہوا ہو، بلکہ ہمیشہ ایسا ہوا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے بات، یہ فقط حفظ مراتب کے لیے میں خطابت کے عنوان سے نہیں کہہ رہا، لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ امام حسن سے ایک قدم پیچھے چلا کرتے تھے۔ کاش میری بات پہنچ سکے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی یہی تو وہ سنت ہے کہ جو پھر حسین اور ابو الفضل عباس میں دوبارہ تکرار ہوئی ہے۔ رشتوں کا ادب نبھانا ہے اور سکھلانا ہے اور سیکھنا ہے، اور اپنے گھر میں اسے اپنانا ہے۔ حسن اور حسین سے سیکھو۔ ایک لمحے امام حسین علیہ السلام ہمیشہ اپنے برادر بزرگ سے ایک قدم پیچھے چلا کرتے تھے، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا موقع آیا نہیں کہ جب امام حسن موجود ہو اور مولا حسین نے کوئی خطبہ ارشاد فرما دیا ہو۔ امام حسن کی موجودگی میں امام حسین نے کوئی تقریر شروع کر دی ہو یا کوئی خطبہ ارشاد فرما دیا ہو۔ بھائی کہ امر امام حسن علیہ السلام آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام حسن کو گویا بائی پاس کر کے امام حسین نے کوئی اپنا کلام شروع کر دیا ہو۔ یہ بالکل ویسی مثال ہے کہ جب تک حضور ظاہری طور پر حیات تھے کبھی علی ابن ابی طالب نے ان کے سامنے سلونی کہا ہی نہیں تھا۔ یہ میں تاریخی حقیقتیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجھ سے کیوں پوچھو گے جب تک کہ رسول موجود ہے؟ جبکہ اگر مولا علی سے بھی پوچھا جاتا کہ آپ اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں تو حضور سامنے ہوتے کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب اپنی ذات کی بڑائی کا نام نہیں ہے، علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے فضائل کے اظہار کا نام ہے۔ اپنی شخصیت کی بڑائی نہیں ہے یہاں پر۔ جب تک حضور موجود تھے تو خود سلونی نہیں کہا، جب تک امام حسن علیہ السلام موجود تھے حسین خطبہ نہیں دیتے تھے، تقریر نہیں فرماتے تھے، ایک قدم پیچھے چلا کرتے تھے۔ آپ انداز محسوس کر رہے ہیں؟ اسی خاطر ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ایک ہی نور ہے، اور میں نے کہا حسن اور حسین، آج بڑے حسین کی آمد ہے۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا، جو حسین کا امام ہو وہ حسن ہے۔ فرمایا کہ بہت ہی پیارا حسن ہے، لہذا کہا کیا حسین، حسن بھی حجت حق ہے یہ اعتماد رہے، اور حسین چھوٹے حسن ہے یہ بات یاد رہے۔ یہ جناب امروہی صاحب نے کہا تھا کہ جب یہی بات آئی تھی کہ ایک نے صلح کر لی ایک نے جنگ کر لی، اس کا بہت مرتبہ یہ بات ہو چکی ہے اور اس میں مجھے جانا نہیں ہے اس وقت، کیونکہ ایک بھائی نے صلح کی ایک بھائی نے جنگ کی، تو ایسا کیوں؟ تو کہا نہیں فرق نہیں ہے، حسن بھی حجت حق ہے۔ ایسا نہیں کہ حسن میں نعوذ باللہ شجاعت کی کوئی کمی ہے، وہ تو جمل میں نظر آ گیا تھا، اسی جمل کا بدلہ تھا کہ جو بہت سو کے دلوں میں تھا، اور حسن کے جنازے پر تیر باران کر کے اس بدلے کو لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو حسن بھی حجت حق ہے، وہ کہتے ہیں حسن بھی حجت حق ہے یہ اعتماد رہے، اور حسین چھوٹے حسن ہے۔ کربلا میں جو حسین ابن علی ہیں گویا وہ پیارے حسن ہیں جو نظر آ رہے ہیں جی، یعنی جلوہ امام حسن علیہ السلام ہے جو کربلا میں حسین کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اب یہ اتحاد سمجھ میں آ گیا؟ اللہ نے اسی اتحاد کے لکھا ہے رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا بھی رب ہے، دو مغربوں کا بھی رب ہے۔ اب قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے، قرآن کا جو ظاہر ہے وہ ہمیں ترجمے سے سمجھ میں آئے گا، قرآن کا جو باطن ہے جب تک کلام اہل بیت نہ ہو سمجھ نہیں سکتے جی۔ تو جو نور چلا نا محمد اور علی علیہ السلام سے، وہ پہنچا امام حسن امام حسین علیہ السلام تک، اور اس طرح سے نور پہنچا کہ مکمل علم علی ابن ابی طالب کے وارث حسن ابن علی، علی کی تمام صفات کے وارث، یعنی بے شمار اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، وقت نہیں کہ بات کی جائے۔ پہلے مولا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا، کہا کہ میں آپ ہی کی، ظاہری خلافت کا زمانہ تھا مولا کا، کہا میں آپ ہی کی حکومت میں رہتا ہوں، میں آپ سے کچھ سوال پوچھنے آیا ہوں۔ اچھا دماغ میں اس کے یہ تھا، علی ہمیشہ کہتے ہیں سلونی قبل ان تفکر، جیسے پوچھوں گا فوراً جواب دے دیں گے۔
وہ علی کے سامنے جب کسی نے مردہ لٹایا تو جانتے نا کیا شروع ہوا تھا؟ جو بھی کرنا مذاق نہ کرنا علی ابن ابی طالب سے. بات پہنچ رہی ہے. اس نے کہا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے محلے کا رہنے والا ہوں. مولانا نے کہا غلط، تو میرے محلے کا رہنے والا نہیں ہے، تو معاویہ کی حکومت کا رہنے والا ہے. کہا اچھا کچھ سوالات ہیں میرے. کہا نہیں تیرے سوالات بھی نہیں ہیں. تیرے سوال نہیں ہیں. ہاں جی. کہا وہ اچھا وہ معاویہ نے کہا نہیں اس کے بھی سوال نہیں ہیں. ارے علی پھر کیا؟ کہا وہ بادشاہ روم نے خط لکھا ہے معاویہ کو. سبت اکبر کا جشن ہے، ذرا چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے. کہا یہ بادشاہ روم نے خط لکھا ہے معاویہ کو اور اسے جواب آتے نہیں. اس نے تجھے میری رعایا بنا کر بھیجا ہے کہ علی سے پوچھ کے آؤ. کہتے ہیں علی آپ تو سب جانتے ہیں. میرے مولا نے کہا لیکن میں جواب نہیں دوں گا، میرے فرزند حسن ابن علی سے پوچھو. کیا بات ہے، حسن سے پوچھ لو. پہنچا مولا حسن علیہ السلام کے پاس. کہا مولا وہ کچھ سوال لے کر آیا ہوں. مولا نے کہا تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے. ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے آپ؟ وہ نور جو محمد اور علی سے چلا تھا وہ حسن اور حسین تک پہنچا تھا. مشرقین اور مغربین سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا تیرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ تیرا دوسرا سوال یہ کہ زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ تیرا تیسرا سوال یہ کہ مشرق و مغرب میں کتنا فاصلہ ہے؟ جی فرمایا حق و باطل میں جو فاصلہ ہے، حدیث یہاں تک آپ کی پہ سنی بھی آگے شاید، تو اس لیے میں جلدی بیان کر دوں. حق اور باطل میں فاصلہ ہے 4 انگلیوں کا. جو کان سے سن رہے ہو بہت مرتبہ باطل ہے، جو آنکھ سے دیکھ رہے ہو وہ حق ہے. سنی سنائی باتوں کو واٹس ایپ پہ فارورڈ نہ کیا جائے. ایک سلوات کا حق تو بنتا ہے یہاں پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا اگر آج ہی میں نے طولانی گفتگو کر دی نا تو کل آدھے سے زیادہ مجمع غائب ہو جائے گا. اس لیے کیونکہ مولانا صاحب پہلی دن آئے اور انہوں نے اتنی لمبی گفتگو کی تو میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو اپنے وقت میں محدود رہے. بہرحال لیکن وہ کون کہتا ہے وقت کی تنابیں کھینچتی چلی جا رہی ہیں، تو میں ہاں جی تو میں چاہ یہ رہا ہوں کہ بس وہ تنابیں میرے ہاتھ میں رہیں. سنی سنائی بات کا باطل ہے. آنکھ سے دیکھو. بہت سو کے بارے میں سنی سنائی بات پہ یقین نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، کئی مرتبہ جہاں پہ عربی زبان میں محاورہ ہے تسمعوا بالمعید خیر من ان تراہ. کچھ لوگوں کو سننا ان کو دیکھنے سے بہتر ہوتا ہے. سن لو تو ٹھیک ہے، جب دیکھتے ہو تو پتہ چلتا ہے کچھ اور تھے. تو جو جب دیکھتے ہیں تو پھر حقیقت پتہ چلتی ہے. مولانا نے کہا کہ 4 انگلیوں کا فرق ہے. کان سے سنو باطل، آنکھ سے دیکھو حق. بہت گنجائش ہے کہ بات ہو سکے آگے بڑھتا ہوں. فرمایا زمین سے آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے. میرے مولا نے جواب دیا. یار یہ جواب حسن ابن علی دے سکتے ہیں. میرے خیال میں 5 سالوں میں پہلی مرتبہ مولا حسن علیہ السلام کا جشن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بات پہنچا دوں آپ تک. زمین سے آسمان تک ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ کلومیٹر بتائیں گے، کچھ میل بتائیں گے، اتنے 1000 کلومیٹر، اتنے لاکھ کلومیٹر کا نا. صحیح، مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے. اچھا مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ پھر کتنے کلومیٹر ہے؟ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کا
سورج کے دن کی مسافت کا فاصلہ ہے. یہ میں نے محاورتاً کہا، زمین حرکت کر رہی ہوتی تو ایک جو زمین کی حرکت ہے وہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب پہ غروب ہو جاتا ہے، یہ فاصلہ ہے. کہا اچھا اے مولا حسن ذرا وہ تو 10 چیزیں بتلا دیجئے جو ایک دوسرے پہ زیادہ سخت ہیں. مولا نے کہا کہ اللہ نے پتھر خلق کیا جو سخت ہے، اس سے اوپر لوہا خلق کیا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، اس سے اوپر آنکھ کو خلق کیا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اس سے اوپر پانی کو خلق کیا ہے کہ جو آنکھ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے اوپر بادل کو خلق کیا ہے کہ جو پانی کو اٹھا لیتا ہے، بادل سے اوپر ہوا کو خلق کیا ہے کہ جو بادل کو ہلا دیتی ہے، ہوا سے اوپر ہوا کے فرشتے کو خلق کیا ہے کہ جو بادل کو بھی چلا دیتا ہے اور ہوا کو چلا دیتا ہے، اس سے اوپر ملک الموت کو خلق کیا ہے کہ جو ملک الموت ہوا کے فرشتے کو موت دے دے گا، اس سے اوپر موت کو خلق کیا ہے ایک دن ملک الموت پر بھی آ جائے گی، اور آخر میں اللہ نے مشیت امر ربی، امر کا لفظ ہے. سب سے اوپر کا اللہ کا امر ہے. مجھے نہیں پتا اولو الامر کس کا لقب ہے. صاحب امر. شب قدر میں جس میں ملائکہ نازل ہو، جی صاحب الامر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ کا امر یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا کہتا ہے کن تو ہو جاتی ہے. یہ امر سب سے اوپر ہے. جی یہ ترتیب امام حسن علیہ السلام نے بیان کی. علم حسن معلوم ہو گیا کہ وارث. اچھا فقط یہ تو بادشاہ روم نے سوال بھیجے تھے نا. اچھا اب سن لیجئے گا کہ اب یہ ہے امام حسن کی جوانی کا واقعہ جو بھی سنایا. بچپن کا ایک واقعہ سن لیجئے، بات ختم کر رہا ہوں. بچپن کا واقعہ ہے. رسول اللہ کے زمانے میں جتنے واقعات امام حسن امام حسین کے، حضور کو پردہ فرماتے ہوئے امام حسن کا جو سن ہے وہ 7 برس ہے. جتنی بھی احادیث آپ سنتے ہیں نا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وہ خود جوان نہیں تھے اس وقت جب یہ ارشاد فرمائی تھی. وہ خود تو بچپن میں تھے. جنت کی بشارت ہونا اور ہے اور جنت کی سرداری کی بشارت ہونا اور ہے. صحیح ہے. تو ایک بزرگ ہستی داخل ہوئی مسجد میں، وہ رسول اللہ کے پاس پہنچی اور کہا یا رسول اللہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. حضور کی گود میں تھے امام حسن، 5 یا 6 برس کے ہوں گے. کہا آپ کیا آج مناسب سمجھتے ہیں کہ میرے فرزند حسن سے پوچھ لیں؟ آپ کسی عالم دین کے پاس مسئلہ پوچھنے جائیں، ان کی گود میں بچہ بیٹھا ہوا، وہ آپ سے کہیں کہ آپ مناسب سمجھتے ہیں ان سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھ لیں. تو کہے گا قبلہ جواب نہیں دینا تو اب نہ دیں جواب، لیکن یہ تو توہین ہو گئی بڑی کہ میں 5 برس کے بچے سے پوچھوں. لیکن وہ صاحب معرفت تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہو. بچے کو گود میں لیا اور مسجد میں ایک طرف گئے. کیا پوچھا کیا جواب دیا یہ کم از کم میں نے نہیں دیکھا روایت میں. کچھ سوال و جواب ہوئے. واپس آئے تو حضور نے کہا مطمئن ہو گئے؟ یہ اس لیے پوچھا کہ جو داہنے باہنے موجود تھے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات دور ہو جائیں. کہا مطمئن ہو گئے؟ یہ نہیں کہا مطمئن ہو گیا. کتاب میں جو جملہ لکھا ہے کہ یا رسول اللہ ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہو جاتا. آپ سے. بچے کو حضور کے حوالے کیا اور واپس تشریف لے گئے. مدینہ چھوٹا سا شہر تھا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی بزرگ ہستی ہیں کہ جو تشریف لائی تھی جن کے احترام میں آپ بلند ہوئے تھے؟ کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. حضرت خضر علیہ السلام تھے کہ جو آئے تھے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے، اور میں نے کہا کہ آج آپ میرے بچے سے پوچھ لیں، میرے نواسے سے پوچھ لیں. یہ واقعہ بہت سو نے سنا ہوگا، میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. یہ فرق ہے اصحاب محمد میں اور آل محمد میں. کیا فرق ہے؟ بات واضح ہو گئی. کیا فرق ہے؟ جو نبی کو نہ پہچان سکیں وہ اصحاب محمد ہیں، اور جو نبی کو پڑھا دیں یہ فرق ہے. اس شہزادے کے
جشن کی مبارکباد آپ تمام کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے پیش کرتے ہیں۔ عجب مولا کا کرم بھی ہے، مولا کی سخاوت بھی ہے۔ کریم، مولا کا خاص لقب کریم ہے۔ ہر امام ہی کریم ہے، لیکن امام کا لقب کریم ہے خاص، جس کا دسترخوان اس شان کا ہے کہ سبحان اللہ، جس پر ہر خاص و عام آ کر سیر بھی ہوتا ہے، سیراب بھی ہوتا ہے۔ اور اس کریم میرے مولا کی شان و شوکت یہ ہے، یعنی 3 مرتبہ تو واضح طور پر تاریخ میں لکھا ہوا ہے، باقی تو پوری کائنات ہی مولا کی ہے، کہ سارا مال اور اسباب، حتیٰ لکھا ہوا ہے کہ پیروں پہ نالین نہیں بچے تھی مولا کے، سب کچھ دفعتاً کچھ بھی نہیں بچا، دے دیا رائے خدا میں۔ ہم سے یہ مانگا نہیں گیا، ہم سے نہیں مانگا گیا، ہمارے لیے مسائل کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ان کے جو معاملات ہیں، اور جب معاویہ کو یہ خبر ملی تو اس نے تنزن یہ خط لکھا میرے مولا کو کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے خود سے جو ہو نہیں سکتا تھا، تو اب امام حسن پر طنز کرنے لگا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنا سارا مال دے دیا رائے خدا میں، تو لا اسراف لا خیر فی الاسراف، صحیح نا؟ تو اس نے یوں خط لکھا کہ دیکھیں حسن، یہ جو آپ اسراف کر رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے، لا خیر فی الاسراف۔ اچھا، امام نے اپنے لیے نہیں کیا تھا، امام نے تو راہ خدا میں دیا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے اسراف کیا ہے، لا خیر فی الاسراف، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ امام لسان اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا اس کے نیچے ایک ہی جملے میں لفظ بدل کر جواب دے دیا۔ اس نے کہا تھا لا خیر فی الاسراف، امام نے نیچے جملہ لکھا لا اسراف فی الخیر۔ یہ بات پہنچ گئی یا نہیں پہنچی آپ تک؟ بس بات ختم ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس نے لکھا کہ اسراف کر رہے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ مولانا نے کہا جتنا خیر کرتے چلے جاؤ اس میں کوئی اسراف نہیں ہے، لا اسراف۔ اس سے ایک درس تو یہ ضرور ملتا ہے کہ جتنی نیکیاں کر لیں، جتنا خیر کر لیں، مطمئن نہ ہو جائے کہ بہت کر لیا۔ قیامت میں حدیث میں جملہ ہے کہ جس نے بہت بھی نیکیاں کی ہوں گی نا، وہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش کچھ اور کر لیتا۔ یہ حدیث میں ہر انسان کو اپنی نیکیاں کم لگ رہی ہوں گی قیامت میں، یہ حدیث کا جملہ ہے۔ کبھی قانے نہ ہو جائے۔ آپ کریم کے ماننے والے ہیں، کرم دکھلائیں، بزرگواری دکھلائیں۔ آپ کے داہنے بان، بالخصوص اب پاکستان انڈیا کے جو اس وقت حالات ہیں، اس میں ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، لہٰذا خود کچھ سیکریفائس کر کے بھی اگر آگے پہنچانا پڑتا ہے، پہنچائیں آگے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا پیغام ہے۔ اور پھر یعنی ایک طرف سے وہ ہے کہ وہ علم امام حسن، ایک طرف وہ کن فیکون کی منزل کہ جب دیکھیں تو مرد کو عورت بنا دیں، وہ واقعہ بھی اپنے مقام پر ہے، وہ واقعہ میں نہیں پڑھوں گا اس وقت، اور عراق کو شام لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور دوسری طرف ابدیت کی وہ منزل کہ جب مسجد میں داخل ہو تو کہتے ہیں کہ الہی ضیفک ببابک، پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے۔ یہ جب امام بارگاہ ہے نا تو یہ سوچ کر آئیں، تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے۔ یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے، ایک خطا کرنے والا تیرے پاس آیا ہے۔ فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک، پروردگار وہ جو میری کوتاہیاں ہیں اسے معاف فرما دے، وہ جو تیرا حسن و جمال ہے اس کے صدقے میں۔ یا کریم، اے کرم کرنے والے۔ اللہ کو بھی کریم کا، خود امام حسن بھی اسی کرم کے نمائندے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو رات بھر بات ہوتی چلی جائے تو بات ختم نہیں ہوگی۔ میں یہیں پر گفتگو تمام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عز و جل آپ کو بے پناہ نوازے، امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں آپ کے دسترخوان میں وسعت عطا فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین۔